ہم نے پچھلے لیسن میں 15 آیات دیکھی تھی سورۃ البقرہ کی. ہوپ فلی آپ نے اچھے سے سنایا ہوگا. اچھا، کچھ پرابلمز جو کہ آپ کے ہیلپرز کی طرف سے مجھے بتائی گئیں کہ ایک تو یہ کہ میجورٹی لڑکیوں کا تعوض ٹھیک نہیں ہے. تعوض جو ہوتا ہے اعوذ باللہ، اس میں کیونکہ حمزہ اور عین اکٹھا آ رہا ہے نا، حمزہ زبر آ پھر عین پیش بعو، تو یہ تھوڑا سا وہ کہنے کی پرابلم ہوتی ہے. اس کو ایز اے ورڈ پڑھنا ہے ہم نے، نہ تو اعوذ ہو کہ وہ بالکل حمزہ بالکل الگ سنائی دے اور اعوذ وہ الگ ہو جائے، اور نہ ہی اعوذ ہو جائے کہ وہ حمزہ وہ عین جو ہے وہ بھی حمزہ ہی بن رہا ہو. اس ورڈ کو تھوڑا پریکٹس کیجیے گا. اعوذ اعوذ اعوذ. ایک اور چیز جو ہم نے اینگلز پڑھتے وقت سیکھی تھی کہ جیسے الف کا اینگل ہوتا ہے اسی طرح زبر کا بھی اینگل ہوتا ہے نا، یعنی کہ ب ب ت ت س س ایسے کر کے، یعنی کہ جو الف کا اینگل رہے گا با ب تا ت سا س، یہ نہیں ہوگا کہ الف کا اینگل ہم نے ٹلٹڈ کر دیا لیکن زبر کا اینگل ہمارا 90 پہ جا رہا ہے. ب با ایسے نہیں. اگر ب تو ب با ب تا ت سا س ش ش. زبر کا اینگل بھی تو ویسا رہنا چاہیے نا. تو زبر جو حمزہ کے اوپر جب زبر آتی ہے تو عام طور پہ لوگوں کی بہت اونچی آواز آتی ہے اس میں. آ نہیں ہوتا، یہ ہے حمزہ زبر جیسے با زبر ب تا زبر ت سا زبر س ب ت س. با تا سا نہیں کرنا، ب ت س. اسی طرح حمزہ زبر تو اعوذ، اعوذ نہیں، نہیں آنی چاہیے آواز. اعوذ. آپ لوگ اپنے مائک بند کر کے ہی میرے پیچھے پڑھیے، ذرا پریکٹس کیجیے اس کی. اعوذ کا خیال رکھنا ہے، نہیں بولنا کسی نے بھی. اعو اعو. جو میں نے حمزہ اور عین کی پریکٹس بتائی تھی نا، یہ والی پریکٹس آپ لوگ شاید نہیں کر رہے. اگر یہ پریکٹس چلتے پھرتے دن میں 2-4 مرتبہ چند سیکنڈز کے لیے بھی اگر آپ کر لینا. اصل میں نے جیسے پہلے بتایا نا کہ اردو بولتے وقت ہماری زبان کو 3 جگہوں کی عادی نہیں ہوتے، کیونکہ اردو میں ہم اردو بولتے ہوئے ہم لیٹرز کو موٹا نہیں کر رہے ہوتے، اردو بولتے ہوئے ہم عین کے لیے زبان کو پیچھے نہیں بھیج رہے ہوتے، اردو بولتے ہوئے ہم ساد دعا کے لیے زبان کو اوپر والی دانتوں پہ نہیں لگا رہے ہوتے. تو اس وجہ سے یہ 3 ایریاز ہمارے پرابلم کرتے ہیں جب ہم تجوید کی طرف آتے ہیں اور جب ہم قرآن سیکھنا شروع کرتے ہیں. نہ ہماری زبان پیچھے جاتی ہے کیونکہ زبان کو عادت نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ زبان پیچھے جا نہیں سکتی، لیکن اس کو وہ عادی نہیں ہے. اسی طرح زبان اوپر والے دانتوں پہ لگنے میں مشکل پیش آتی ہے. وہ ایک آیت میں اگر 3 دفعہ اعوذ یہ زال لکھا ہوا ہے تو ایک دفعہ تو ٹھیک لگے گا، تو 2 دفعہ پھر زا کی ساؤنڈ ہی آئے گی. تو اس لیے کہ زبان عادی نہیں ہے، تو اپنی زبان کو ان 3 جگہوں کا عادی بنانا پڑے گا. ایکسرسائز کرنی پڑے گی، اس کی بار بار ایکسرسائز کرنی پڑے گی، تو پھر ہم ہماری عادی ہوگی نا زبان. تو زبان کو عادی بنائیں ان 3 جگہوں کا پریکٹس کے ساتھ. اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم. باقی کسی بھی کھڑی زبر کو ہم نے لمبا نہیں کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرجیم را موٹی ہو جائے گی کیونکہ زبر والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف ادائیگیاں رکھنی ہیں، تکلف سے نہیں پڑھنا ہوتا، تکلف سے بات نہیں بنتی ہے. بلا تکلف ادائیگی ہو، کسی بھی مخرج کو الگ سے ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے. جیسے اردو بولتے وقت ہم بالکل نارملی بات کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح عربی پڑھتے وقت بھی ہم نے نارملی پڑھنا ہے. صرف یہ 3 ایریاز کو ہم نے اپنے پریکٹس میں رکھنا ہے. زبان کی نوک ساد ضا میں اوپر لگے، اوپر کے 2 دانتوں پہ، موٹے حروف پہ زبان پیچھے سے اٹھ جائے، اور عین اور ہا میں زبان نرمی کے ساتھ پیچھے تھوڑی سی پش ہو جائے، بس. اچھا جی، اگلے جو آیات ہیں اب 16 to 20، اس میں کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. تھوڑی سی تفسیر کے پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم تجوید پہ آتے ہیں انشاءاللہ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ تفسیر بھی
سننے کی کوشش کریں، کیونکہ ترجمے سے سم ٹائمز، اب ترجمہ پڑھنے سے یہ اس میں نا کچھ تشنگی سی رہ جاتی ہے کہ مطلب یہ مثال کس کس کے لیے بیان ہو رہی ہے. لیکن جب ہم تفسیر سنتے ہیں یا تفسیر کے پوائنٹس پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ مثال ہمارے لیے ہے، یا ہم نے اس کو یہاں پہ اپنی ذات کو ایسے رکھ کر ایسے چیک کرنا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا آیت نمبر 17 میں مثلہم، یہاں پہ مثال بیان کی جا رہی ہے. کس کی مثال ہے یہ منافقین کی مثالیں آگے دو آ رہی ہیں. پہلی جو قسم کی مثال دی جا رہی ہے وہ جو تھے پکے منافق جسے کہتے ہیں نا، پکے منافق، ان کی مثال ہے. مثال اس شخص کی اس بندے کی طرح، انہوں نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافق کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی اور پھر جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نور چھین لیا. اس کا نور چھین لیا مطلب باہر تو نور تھا لیکن جو نور اس کے اندر تھا وہ چھین لیا اور اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. وہ بہرے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، ان کی بصیرت بھی چلی گئی ہے اور اب وہ نہیں لوٹیں گے، اسلام کی طرف واپس نہیں آئیں گے. لا یرجعون، بہت ہی صبح بھی میں پڑھ رہی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. یہ جو مثال ہے نا، یہ پکے جو منافق ہوتے ہیں نا، اعتقادی منافق، ان کی مثال ہے کہ جن کے دل میں نفاق تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی تفسیر یوں بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو کچھ لوگ جو تھے وہ دین میں شامل ہو گئے، یہودی جو تھے وہ دین میں شامل ہوئے اور بعد میں پھر منافق ہو گئے. کیا اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے روشنی جلائی، یعنی کہ اس نے دین اسلام قبول کیا، پھر اس سے کیا ہوا کہ اس کے پرانے اندھیرے، کفر کے اندھیرے دور ہو گئے، اس کو مفید اور نقصان دہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں، نیک اور بد چیزیں ظاہر ہو گئیں کہ اچھا یہ برا ہے. پھر دفتن وہ روشنی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا نور چھین لیا. اب باہر تو روشنی تھی، باہر تو اسلام اپنی جگہ موجود تھا، لیکن اس کا دل بدل گیا اور وہ اندھیروں میں ڈوب گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے درمیان موجود تھے نا، اسلام کی خوبیاں ان پہ روز بروز ان کو دکھائی دیتی تھیں، لیکن وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے. کب ہوتا ہے ایسا کہ انسان اپنی آنکھیں بند کر لے، اس کو کچھ دکھائی نہ دے؟ جب نفس آپ کے آڑے آ جاتا ہے، جب آپ کے اندر کا تعصب اور حسد آپ کے آڑے آ جاتا ہے، جب آپ یہ سوچتے ہیں یہ جو لوگ تھے یہ موسٹلی منافق، یہ سوری یہودی تھے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تو یہود نے کہا تھا کہ ہم چلیں آپ کے ساتھ اسلام، ہم نے کچھ یہودیوں نے اسلام قبول کیا اور بعد میں پھر بدل گئے کیونکہ ان کے دل کے اندر نا تعصب تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، تو میرے قبیلے کا نہیں ہے یہ بندہ، اس لیے میں کیوں اس کی بات مانوں. تو جو لوگ بھی حق کو ماننے کی بجائے حق کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پا سکتے. پھر اس سے اگلی مثال جو آ رہی ہے نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 19 سے آنورڈز، یہ ان لوگوں کی مثال ہے. اچھا یہ والے جو اب سیکنڈ والی مثال بھی منافقین ہی کی ہے، لیکن یہ منافق جو تھے نا یہ پکے منافق نہیں تھے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے زوردار بارش ہو آسمان سے. اب بارش سے مراد دین اسلام ہے، اسلام کے احکامات ہیں جو کہ بذریعہ وحی آسمان سے اتر رہے تھے. اب بارش جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوازمات ہوتے ہیں نا، مطلب خالی بارش تو نہیں ہوتی ہے، بارش کے ساتھ اندھیرا بھی ہوتا ہے، بارش کے ساتھ بجلی بھی ہوتی ہے، بارش کے ساتھ کڑک بھی ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ یہ جب وہ بذریعہ وحی جو احکامات اتر رہے تھے اس میں سب کچھ اچھا اچھا تو نہیں تھا، ظاہری بات ہے کچھ چیزیں مشکل بھی تھیں، کچھ مشکلات بھی پیش آتی تھیں. تو پھر یہ منافق کیا کرتے تھے کہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے. اپنی مرضی کی بات نہیں آئی ہے اگر وحی کے ذریعے تو وہاں پہ اس بات کو فالو نہ کرنا اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا موت کے ڈر سے کہ جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح ان کڑاکوں سے یا جو بجلی کڑک رہی ہے اس سے بچا لیں. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت اچک لے. اس بجلی سے جب ان کے لیے روشنی ہوتی تھی، وہی بجلی سے مراد وہی اسلام کے احکامات آ رہے ہیں نا، کہ جب ان کے لیے اس میں کچھ اچھا اچھا دکھائی دیتا تھا، کچھ خوشی کی خبر ہوتی تھی تو وہ ساتھ ساتھ چل پڑتے تھے. لیکن جب اندھیرا چھا جاتا تھا، مشکل وقت آتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے. تو اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت بھی چھین لیتا ہے. جیسے پچھلے
منافقین کے بارے میں آیا نا کہ وہ بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے، ان کی بصیرت بھی چلی گئی اور اب نہیں لوٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی بھی سماعت اور بصارت لے کے جا سکتا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی، کیونکہ یہ جو تھے نا، یہ والے جو سیکنڈ قسم کے منافق ہیں، یہ پکے منافق نہیں تھے. ان کا دل ڈاواں ڈول تھا. ان کی مثال جیسے کہ بیان ہو رہی ہے کہ جب آسمان سے بارش اترتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، بجلی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، کڑک ہوتی ہے، یعنی پابندیاں، مشکلات، آزمائشیں جو بھی آتی تھیں. تو پھر کیا کرتے تھے یہ کہ یا موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ ہم کہیں مر نہ جائیں. اسلام کے لیے قربانی دینے کا حکم آ گیا، جہاد کا حکم آ گیا، جنگ پہ جانے کا حکم آ گیا، تو ڈر گئے، وہیں کھڑے ہو گئے کہ ہم ہم کہیں مر نہ جائیں. لیکن جب کامیابی کوئی ملتی تھی، جنگ بدر ہوئی، فتح مکہ کے نعرے لگانا شروع کر دیے، اور جب مشکل پیش آئی، جنگ خندق کی باری آئی، جنگ تبوک کی باری آئی، تو کھڑے ہو گئے کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے، تو بڑا مشکل ہے. تو یہاں پہ یہ بڑی ہی دو مثالیں جو ہے نا بہت ہی زبردست ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز اور جو میں نے استاذہ سے سیکھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی آیت جب قرآن مجید کی ہم پڑھتے ہیں یا کسی کی بھی مثال آتی ہے، تو ہمیں اس مثال پہ نا اپنی نند، دیور، جیٹ، جٹھانی، ساس، سسر کو نہیں رکھنا ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اب یہ کیا کریں گے، منافق، اچھا منافق، ہاں وہ تو بندی بہت ہی منافق ہے، وہ بندی وہ تو صحیح منافق ہے، وہ میری نند تو ایسی ہے، وہ میری جٹھانی تو ہے تو پکی منافق ہے، وہ تو یوں ہی کرتی ہے. نہیں، ہمیں اپنے آپ کو اپنا احتساب کرنا ہے. کسی کے ظاہری حال حلیے کو دیکھ کر اس کو منافق نہیں کہنا ہے، بلکہ ہر آیت پہ اپنے آپ کو رکھنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوں. میں تو نہیں ایسی ہوں کہ میں کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی احکامات آتے ہوں تو میں کہوں کہ نہیں یہ والا تو مشکل ہے، یہ تو نہیں میں مان سکتی، اور یہ والا آسان ہے، چلو یہ والا مان لیتی ہوں. تو ہمیں اپنے آپ کو یہاں پہ چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور ہماری تو نہیں کہیں مثال بیان ہو رہی، خدا نہ خواستہ. اس کے بعد جو اس سے اگلی والی آیات آتی ہیں، آیت نمبر 20 سے آگے، یا ایوہ الناسو کی، یعنی کہ اے لوگو. اب یہاں پہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے مسلمانوں میری عبادت کرو. لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یہ جو دین ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ سب کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یا ایوہ الناس، اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ بھی بڑی خوبصورت آیات ہیں کہ قرآن جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے کہ تم خود بخود نہیں بن گئے، تمہیں کسی نے پیدا کیا، تمہیں کسی نے بنایا ہے، تو اس کی عبادت کرو. عبادت کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ تم بچ سکو. کس چیز سے بچ سکو؟ تکلیفوں سے، گمراہی سے، مصیبتوں سے، جہنم سے. اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ میری عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ، لعلکم تتقون. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، یہ زمین جس میں تم رہتے ہو، اس کو میں نے تمہارے لیے ایک بستر کی طرح بچھایا ہے. یہ جو آسمان کی چھت میں نے عطا کی ہے تمہیں، اور پھر چھوڑ نہیں دیا زمین اور چھت بنا کر، بلکہ تمہارے رزق کا سامان کیا. اس میں تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اس پانی کے ذریعے رزق اگایا، پھل اگائے، ہزاروں قسم کے پودے ہیں، ہزاروں قسم کی سبزیاں ہیں. کئی کئی ایسے فروٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہوتے، ہم یوٹیوب پہ یا ٹی وی پہ دیکھ کے کہتے ہیں اچھا یہ بھی کوئی پھل ہے. اس قدر طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہمارے لیے چیزیں پیدا کی. تو کیا اس میں پھر ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، زمین بھی اسی نے بنائی، آسمان بھی اسی نے بنایا، تو پھر ہم اس کی طرف منہ موڑ دیں گے کہ اللہ کے آواز نہیں آ رہی. یہ پانی آسمان سے اتارا، اس پانی کے ذریعے نباتات اگی زمین میں تاکہ تم کھا سکو. ویسے تمہیں چھوڑ نہیں دیا کہ بس زمین بنا دی تو تمہیں پیدا کر دیا، اب خود ہی جو مرضی کرتے رہو.
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں تمہیں کوئی شک ہے، اگر پھر بھی تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے نہیں پیدا کی ہیں، کہیں اور سے پیدا ہوئی ہیں، اس کتاب پہ تمہیں کوئی شک ہے جو تم پہ اتاری گئی، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو، کوئی ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعووں میں. تو ضرور ان کی تفسیر جو ہے نا وہ سنیے گا. تفسیر سننے سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، اور دل جو ہے نا وہ سافٹ ہوتا ہے، موم ہوتا ہے کہ اچھا ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں. اچھا جی، اب چلتے ہیں ان کی اس کی طرف، تجوید کی طرف. آیت نمبر 16 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک الذی، اولئک، اب یہ حمزہ کے اوپر پیش ہے، آگے واو ہے. اکثر لوگ نا اس واو کے بارے میں سوال کرتے ہیں. جو بھی سائلنٹ لیٹرز ہمیں نظر آتے ہیں قرآن مجید میں ان کو نہیں پڑھنا ہوتا. سم ٹائمز سائلنٹ سے مراد یہ کہ خالی حروف کچھ ایسے قرآن مجید میں اضافی لکھے ہوتے ہیں جن کو نہیں پڑھنا ہوتا. اس میں سے ایک یہ واو بھی ہے. اس کو او کر کے نہیں پڑھنا ہے کیونکہ واو کے اوپر جزم نہیں لگی ہوئی ہے کہ یہ واو مدہ نہیں ہے، یہ خالی واو ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، صرف پیش پڑھنی ہے. لام کے اوپر آپ کو مد نظر آ رہی ہے، کھڑی زبر کے اوپر مد ہے. کیوں مد ہے؟ کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے. اصلی شکل کا حمزہ ہے اولئک، دو الف کے برابر یہ مد جو ہے لمبی ہو جائے گی. اولئک الذی، کلذین، ذال جیسے کہ پہلے بتایا سافٹ لیٹر بغیر سیٹی کے، اس کو زینا نہیں کہنا. اولئک الذی، اولئک مد بھی آ رہی ہو تو اینگل ہمارا وہی رہے گا جو کہ ہم نے پڑھا تھا. اولا نہیں، اولئک الذی نشترو، نش شین کی آواز چلتی ہوئی، رو سنگل حرکتیں ہیں، لمبا نہیں کریں گے، رو موٹی رہے گی کیونکہ زبر کے ساتھ ہے. نشترو واللالۃ، وہ واو کو ضاد سے جوڑ رہے ہیں. ضاد کا مخرج آپ پڑھ چکے ہیں. زبان کی جو سائیڈز ہیں وہ اوپر والی داڑوں پہ جو ہے نا ٹچ کریں گی، رائٹ اینڈ لیفٹ. وہ ضاد موٹا بھی ہے، بھرا ہوا بھی ہے. وہ وہ آگے جو زبر ہے ضاد کی اس کو نہیں ہم نے لمبا کرنا، وہ وا نہیں، وہ شد کے ساتھ ہے تو مطلب دو ضاد ہیں تو ایک کو واو کی پیش کے ساتھ جوڑے گا وہ، اور ایک کے اوپر زبر رہے گی وہ ولا لتا. لا ایک الف لمبا، آگے ل چھوٹا. اب یہ ان میں آد و آد کا فرق ہے. لال، 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 وہ ولالتا بالہدا، بالہدا لام کی آواز کو چلانا نہیں ہے. بالہدا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بالہدا بھی نہیں ہونا چاہیے. نہ ہی اس کی آواز ایک دم سے رک جائے گی اور نہ ہی اس کی آواز چلے گی. بالہدا، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے. فما، ف سنگل حرکت ہے، اینگل وہی رہے گا جو کہ الف کا ہوتا ہے. ما، فما، ربحت، رو موٹی کیونکہ زبر کے ساتھ ہے. ربحت، آگے تا آ رہی ہے، تا ساکن ہے. اگلا لیٹر پھر تا ہے. تا اور تا دو اکٹھی آ رہی ہیں. جب دو ایک جیسے لیٹرز بھی آگے پیچھے آ جاتے ہیں نا تو ادغام ہوتا ہے. اب یہاں پہ پچھلی والی تا کو ہم نہیں پڑھے، ویسے بھی قرآن مجید کا اصول ہے کہ جب دو ایسے لیٹر آگے پیچھے آ جائیں کہ جس میں پہلے لیٹر پہ جزم ہے جبکہ دوسرے لیٹر پہ شد ہے تو جزم والے حرف کو ہم نہیں پڑھتے. یا یہ سب اس طرح سے سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھ لیں آسانی کے لیے، یا کسی بچے کو بتانا ہے تو بھی اس طرح سے بتایا جا سکتا ہے کہ جزم اور شد اکٹھی آ جائے تو جزم والا حرف نہیں پڑھتے، شد والے حرف کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ٹیچرز کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب دو لیٹرز ایک جیسے آگے پیچھے آ جائیں گے تو ادغام ہو جائے گا. پہلے والے حرف کو ہم نہیں پڑھیں گے، اگلے حرف پہ آٹومیٹکلی شد آ جائے گی اور وہاں پہ وہ بیسکلی یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ربحت تجارتہم، تجارتہم رو موٹی ہے. توہم، وما، و اونٹ گول، وما کانو مہتدین. کانو، کا الف مدہ ہے، نو واو مدہ ہے، برابر رہے گی اس کی لینتھ. کانو مہتدین، مہتدین. دین کے اوپر ہم مائک آن ہو گیا تھا. دین کے اوپر ہم مہتدین پہ ہم مد عارض لگا رہے ہیں.
مد عارض جو ہے اس کو 2 سے 3 الف کے برابر ہم کھینچ سکتے ہیں، مہتدین. لیکن دین یہ نہیں ہونا چاہیے. لاسٹ میں جو نون آ رہا ہے نا، اس نون کی آواز کو چلتا ہوا نہیں رکھنا. مہتدین یہ غلط ہوتا ہے. مہتدین نون کی ادائیگی صاف ستھری کلیئر، چلتی ہوئی آوازیں نہیں ہونی چاہیے پلین عمر کی. کرو نا جوائن تو صحیح. مثلہم، مثلہم 3 سنگل حرکتیں ہیں. مثلو آگے ہم ہے، میم کی آواز کو چلتا ہوا نہیں رکھنا. یہ بہت ہی کامن مسٹیک ہے، اکثر لوگوں کو میں سنائی دیتی ہے کہ لین عمر کی آوازوں کو چلا رہے ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے. اور کوئی بھی اگر کوئی قاری بیٹھا ہوگا تو آپ کو کہے گا کہ جی یہ غلط ہے تجوید کی روح سے، کہ لین عمر کی آوازیں نہیں چلتی. لام، نون، عین، میم، رو لکھ لیجئے کہ ان کی آوازوں کو چلانا نہیں ہے. یہ برا لگتا ہے کانوں کو، تجوید کی روح سے غلط ہے کہ لین عمر کی آوازیں چل رہی ہوں. تو مثلہم میں ہم نہیں ہونا چاہیے، میم کی آواز کو چلانا نہیں ہے. میم کے 2 ہی رولز ہیں. میم کے بعد با آ جائے گا تو میم کی آواز چل جائے گی، میم کے بعد میم آ جائے گا تو میم کی آواز چلے گی، ادروائز میم کی آواز کو نہیں چلائیں گے. مثلہم کمثل الذی، کمثا تینوں سنگل حرکت ہیں، کوئی بھی حرکت ہم لمبی نہیں کریں گے. کمثا، کمثل الذی، ذال ہے اگین سیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، زی نہیں کہنا. سا اور زال دونوں آ رہے ہیں یہاں پہ، اور دونوں سافٹ لیٹرز ہیں، دونوں اوپر کی زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں پہ لگے گی. کمثل الذی استووا، ذس زال بغیر سیٹی کے، جبکہ سین سیٹی کے ساتھ. ذستو، تو کیا ہے؟ واولین. ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ واولین کا جو وزن ہوتا ہے وہ پاؤچ جیسے بولنا ہے پاؤ، ویسے پاؤ کے وزن پہ تو باؤ تو سو کر کے ذس تو قد نارو، قد نارو. اگر ہم وقف کریں گے تو یہ 2 زبر جو ہوتی ہیں یہ 1 الف میں چینج ہو جاتی ہیں، نارن کی بجائے ہو جائے گا نارو. قد نارو، ذس تو قد نارو. قاف موٹا، دال باریک، نون بھی باریک اور را موٹی. قدنارو، قدنارو. فلما میم شد پہ 1 الف کے برابر غنہ ہو جائے گا. مد آ رہی ہے، مد کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے، اضاءت والا حمزہ نظر آ رہا ہے نا، تو اس مد کو بھی 2 الف لمبا کریں گے. فلما پہلے غنہ ہوگا میم شد کا، اس کے بعد 1 الف، 2 الف اس کو لمبا کریں گے. فلما اضاءت یہ بھی مد ہے اور حمزہ کی وجہ سے ہی آ رہی ہے، اس کو بھی 2 الف لمبا کریں گے. اضاءت، ات تا کے اوپر ہمارا سانس چلنا چاہیے، کیونکہ تا ایسا لیٹر ہے، تا اور کاف کے ان کے اوپر آوازیں نہیں چلتی. ات آواز نہیں چل سکتی، جیسے اش، اس، اخ آوازیں چل رہی ہوتی نا، اح، ات کے اوپر آواز نہیں چلتی. تو جب ہم سانس بھی اگر روک دیں گے تو پھر یہاں ڈیفینیٹلی کلکلا آنے کا امکان ہوتا ہے، یعنی آواز باؤنس کر جاتی ہے. تو آواز باؤنس نہ کرے اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس کے اوپر سانس چلتا ہے، تا اور کاف کے اوپر سانس چلتا ہے. ات ما حولہ، ما 1 الف لمبا، حو اگین باولین آ گیا. ما حولہ، ل سنگل حرکت، ہو 1 الف لمبا. ما حولہ ذہب اللہ، ذال اگین ذہب تینوں سنگل حرکتیں ہیں، با کو لام کے ساتھ جوڑیں گے. لفظ جلالہ یعنی اللہ کا نام، ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیسن میں کہ اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ہم باللہ، ذہب اللہ بنورہم، بنورہم، بی سنگل حرکت ہے، نو 1 الف لمبا. بنورہم وترکہم، ترا ت باریک را موٹی سنگل حرکت، وترکہم فی ظلمات ظا موٹا بھرا ہوا بغیر سیٹی کے، ظلو، ظلمات تل. تل کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تن تن تھا تو اس کو ہم تن تن لا کیوں نہیں کہہ رہے؟ کوئی بتا سکتا ہے یہاں پہ کون سا رول آ رہا ہے؟ کیا نام ہے اس رول کا؟
جی ادغام بلا غنہ. کامل. جی ادغام ہو رہا ہے، بالکل صحیح ادغام ہو رہا ہے، یہاں پہ غنہ کے بغیر کریں گے کیونکہ لام اور را پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، تو تلا ہو جائے گا. ہم نے ادغام کا رول لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ جب کبھی بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون آ جاتے ہیں، یا را میم لام واو نون، تو پھر پچھلے لیٹر کو نہ پڑھتے ہوئے اگلے لیٹر کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اسی لیے جو تن کے اندر، تنوین کے اندر ایک چھپا ہوا نون تھا، اس کو ہم نہیں پڑھ رہے، تلا کریں. تلا یبصرون، یب با پہ آواز باؤنس بیک کرے گی، قلقلہ ہو جائے گا. قلقلہ والے لیٹرز ہم نے پتہ نہیں پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے. قطب الجد یعنی قاف طا با جیم دال، یہ 6 لیٹرز ہیں جن کے اوپر آواز جو ہے یہ اچھل جاتی ہے، سختی ہوتی ہے ان کے اندر تھوڑی سی نا. یب، یبصرون، سواد موٹا ہے لیکن زیر کے ساتھ اتنا موٹا نہیں آئے گا جتنا زبر کے ساتھ ہوتا ہے. یبصرون، یبصی، صی نہیں کرنا لیکن یبسی بھی نہیں کہنا، یبسی، یبصرون. رون کے اوپر ہم مد عارض کر رہے ہیں. سمم، اب یہاں پہ دیکھیے سواد کو میم کے ساتھ جوڑا، میم کی اوپر شد ہے اور تنوین تھی، یہ سمن تھا، لیکن تنوین کے بعد با آ گیا ہے. جب تنوین کے بعد با آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جی تنوین کے بعد آتا ہے تو اقلاب ہوتا ہے. اقلاب. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اقلاب ہوتا ہے. تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جب با آ جاتا ہے تو نون کی آواز میم سے بدل جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی میم اسی لیے لکھی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے. سم مم، مم ہو جائے گا یہ. سم مم، بک من، بک من. یہاں پہ تنوین کو واضح کر کے پڑھیں گے کیونکہ آگے عین ہے. عین حروف حلقی میں سے ہے، یعنی کہ یہاں پہ اظہار کریں گے، یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے. سمم بکمن عمیون، عمیون، میم کے اوپر ہم نہیں آواز کو چلا رہے، عمیون نہیں کرنا. اکثر لوگوں کی یہ غلطی ہوتی ہے، عمیون کرتے ہیں. عمیون، عمیون میں یون پہ کیا ہو رہا ہے؟ تنوین آ رہی ہے، تنوین کے بعد لیٹر فا ہے. فا جو ہے نہ تو یہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ یہ یرملون میں سے ہے، نہ یہ با ہے، یہ تو فا ہے. تو پھر یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا کریں گے، نون کو تھوڑا سا چھپا کے پڑھیں گے. عمیون فہم، عمیون فہم. لا یر، یر را موٹی ہو جائے گی کیونکہ پیچھے زبر ہے. جب سائلنٹ را ہوتی ہے تو ہمیں پیچھے والے لیٹر کو دیکھنا ہوتا ہے نا، تو پیچھے زبر ہے. یرجعون، 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 مد عارض آ جائے گی. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. او اگین واو لین آ گیا، واو لین آ گیا. باؤ تو سو، پاؤچ کے وزن پہ او. او کصیب، کصی، یا کے اوپر شد ہے، سواد کو موٹا رکھیں گے. بم پہ پھر اگین ادغام ہو رہا ہے. تنوین کے بعد یرملون میں سے میم ہے. کصیب من السماء، 2 الف لمبا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے. الف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو لہٰذا مد آ جائے گی. مد کو 2 الف لمبا کریں گے. من السماء، فیہ، فی یا مدہ، ہی سنگل حرکت. اس کو ایک جیسا نہیں پڑھ سکتے. فیہ، فیہ نہیں، فیہ، فیہ. ڈبل کا فرق ہے نا، آدھو آدھ کا فرق جیسے میں کہہ رہی تھی نا، وہ ہے نا کہ فی ایک الف لمبا جبکہ ہا اس کے آدھا، تو فی ہی، فی ہی ظلمات. ظلمات کا لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے. تم میں کیا ہو رہا ہے؟ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے. واو جو ہے وہ یرملون میں سے ہے تو یہاں پہ ادغام ہو جائے گا. غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. تم و رعدوں، اگین وہی والا ادغام ہو رہا ہے واو کے ساتھ. رعدوں برق، برق پہ اگر ہم وقف کرتے ہیں تو برق جو ہے وہ قاف پہ کلکلا آ جائے گا، برق. لیکن اگر ہم ملانا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ ادغام. بالکل ادغام ہو جائے گا. بغیر غنہ. ادغام نہیں ناقص، غنہ کے ساتھ ہوگا، ادغام ہوگا، ادغام ادغام ناقص. ہوگا غنہ کے ساتھ ہوگا کیونکہ آگے یا ہے نا.
लाम और रा पे गुन्ना नहीं करना, बाकी लेटर्स के ऊपर हमने गुन्ना करके इदगाम करना है। तो यहाँ पे गुन्ना के साथ करेंगे, अगर हमने इसको मिलाया तो बरक़ुई यजअलूना हो जाएगा। वक्फ करें तो फिर बर्क यजअलूना। जीम की आवाज भी बाउंस बैक करती है, ये भी कलकला वाले लेटर्स में से है। यजअलूना, आइन नरमी के साथ जुबान पीछे भेजते हुए, यजअलूना असाबिअहुम, असाबिअहुम फी आज़ानिहिम। फी पे मद है, या मद्दा पे मद है क्योंकि आगे हमजा आ रहा है। फी आज़ानिहिम, जाल आज़ा, दोनों की लेंथ सेम है। जाल जो है ये ऊपर वाले दो दांतों के किनारे से निकलेगा। आज़ानिहिम, हिम में क्या हो रहा है, मीम के बाद मीम आ रहा है। मैंने बताया था मीम के बाद बा आ जाए तो हमने गुन्ना करना है, और मीम के बाद मीम आ जाए तो हमने गुन्ना करना है। दो ही लेटर्स मीम के बाद जो है वो ख्याल रखना होता है जिनका। तो यहाँ पे मीम के बाद मीम आ रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे गुन्ना करेंगे। आज़ानिहिम मिनस मिनस सवाइक़ी। स्वाद अगेन मोटा, वाव पे होंठ गोल, एक अलिफ लंबा, सवाइक़ी। आइन और कॉफ, कॉफ थोड़ा सा मोटा रहेगा लेकिन जेर के साथ है, ज्यादा मोटा नहीं करेंगे। हज़रुल, ह बारीक, रॉ मोटी, हज़रुल मौत, मऊ अगेन वाउलीन आ गया, हज़रुल मौत। वल्लाहु, अगेन लफ्ज जलाला, अल्लाह का नाम, इससे पहले जबर है लिहाजा इसको मोटा करेंगे। वल्लाहु मुहीतुम, मुहीतुम, तुम था ये, लेकिन आगे बिल काफिरीन का बा आ रहा है। तो हमने पढ़ा है कि जब तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद बा आती है तो फिर नून की आवाज मीम में बदल जाती है, इसीलिए मुहीतुम बिल काफिरीन हो जाएगा। बिल को चलाना नहीं है, बिल काफिरीन, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। यकादुल बर्कु, यका, या का नहीं, य का, य जबर जैसे मैंने एंगल बताया। अब जबर का एंगल भी वैसा ही रहेगा, टिल्टेड जैसे अलिफ का होता है। य का दुल, लाम को जमा के, बर रॉ मोटी, ओ बरकु, यकादुल बरकु, यख, यख खौ की आवाज चलती हुई, यख्तफु, को मोटी, फ की पेश होंठ गोल, यख्तफु अबसारहुम। अब सौ अलिफ भी मोटा होता है, मोटे हरूफ के साथ का अलिफ भी हमेशा मोटा पड़ जाता है। अब सौरहुम, यख्तफु अबसारहुम, कुल्लमा, एक अलिफ लंबा क्योंकि आगे हमजा आ रहा है। अज़ाअ लहुम, अगेन हमजा की वजह से मद है, दोनों मदें दो दो अलिफ लंबी होंगी। कुल्लमा अज़ाअ लहुम, हम पे गुन्ना ओन्ना करेंगे क्योंकि मीम के बाद मीम आ रहा है। लहुम मशौ फी, मशौ अगेन वाव लीन है, मशौ फी। व इज़ा अज़लम, वा मोटी भरी हुई, अज़लम अलैहिम क़ामू, अलई या लीन, या लीन का वजन भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जैसे गई या नई वैसे लई। अलैहिम, अलैहिम क़ामू, वलौ, वावलीन आ गई, वलौ शाअ अल्लाहु, शाअ अगेन मद आ रही है हमजा की वजह से। अल्लाहु, अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि उससे पहले जबर है। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम, लज़हब, जाल बगैर सीटी के सारी सिंगल हरकतें हैं। लज़हब, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। Ma- जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला ज़हब,
हाँ जी, जाल, हा और बा, लाम तीनों चारों लेटर्स जो हैं वो सिंगल हरकत से आ रहे हैं, लिहाजा किसी भी हर्फ को हम लंबा नहीं करेंगे। लज़हबा, जाल का ख्याल रखना है कि लज़हबा ना हो। लज़हबा बिसमइहिम। अच्छा, मुझे डॉक्टर गुल ने बताया था, अच्छा इसको कि इस पे कर्सर कैसे चलता है, लेकिन वो मुझे नहीं समझ में आया था। स्क्रीन किसी और ने शेयर की हुई है ना? जी अच्छा, मैम, फाइजा अल्हम्दुलिल्लाह। ने बोला। अच्छा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लज़हबा बिसमइहिम, सम मीम को जमा के रखना है, सम गुन्ना नहीं करेंगे, बिसमइहिम व अबसारिहिम व अबसारिहिम। इन्नल्लाह, अगेन लफ्ज़ जलाला को हम मोटा कर लेंगे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। शैइन पे क्या हो रहा है? तनवीन के बाद आगे कौफ है, कौफ जो है ये हरूफ हल्की में से नहीं है, ये यरमलून में से नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे इख्फा होगा। शैइन कदीर। रॉ जो है लास्ट वाली, ये बारीक रहेगी। कदीर, कदीर यूं नहीं करेंगे, अक्सर लोग ये वाली रॉ को मोटा करते हैं। कदीर नहीं, कदीर। क्यों बारीक रहेगी? क्योंकि पीछे या साकिन है, उससे पीछे जेर है, लिहाजा ये रॉ बारीक है। कदीर। या अय्युहन्नासु, या पे मद है, या अय्युहन नून छत पे गुन्ना करेंगे, या अय्युहन्नासु उबुदू। सु सीन को आइन से जोड़ेंगे, सुअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ख मोटा, लाम बारीक, खलक़कुम, खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम। मिन नून साकिन के बाद क़ाफ है, तो इख्फा हो जाएगा। मिन क़ब, बा पे कलकला आ गया, बाउंस बैक हुई आवाज। मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, लअल्लकुम तत्तक़ून। मद्दे आरिज़ लग जाएगी, 2 से 3 अलिफ लंबा करेंगे। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, अर्ज़ रॉ मोटी हो जाएगी, ज़ाद भी मोटा और भरा हुआ है। अर्ज़ फ़िराशं, शं पे इदगाम हो रहा है, वाव के साथ गुन्ना करेंगे। फ़िराशं वस्समाअ, अगेन हमज़ा की वजह से मद आ रही है। बिनाअन है यहाँ पे अब, ठीक है? अगर हम यहाँ पे वक्फ करते हैं बिनाअन पे, तो 2 ज़बर की तनवीन हमेशा वक्फ की सूरत में 1 अलिफ में बदल जाती है। बिनाअ हो जाएगा। बिनाअ। और अगर मिलाएंगे तो आगे वाव है, तो वाव के साथ उसका फिर इदगाम होगा, तो बिनाअ इस तरह से हो जाएगा गुन्ना के साथ। अंज़ला नून साकिन, आगे ज़ा हरूफ हल्की में से नहीं है, ज़ा यरमलून में से भी नहीं है, लिहाजा यहाँ पे हम इख्फा करेंगे, नून को थोड़ा सा छुपाएंगे। अंज़ला, अंज़ला, अंज़ला मिनस समाई माअन। अगेन दोनों मद्दें हमजा की वजह से आ रही हैं, दोनों मद्दों को 2-2 अलिफ लंबा करना है। मिनस समाई माअन, अन पे इख्फा हो रहा है क्योंकि आगे लेटर फा है। फ़अख़रज बिही मिनस्समराति, सा का ख्याल रखना है। मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, रिज़्क़न लकुम, क़ल्ला पे इदगाम हो रहा है लाम के साथ। क़ाफ के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, रिज़्क़न। आगे लाम आ गया यरमलून में से, तो जो तनवीन के अंदर छुपा हुआ नून है वो खत्म हो जाएगा। क़ाफ की एक ज़बर को लाम के साथ जॉइन करेंगे, रिज़्क़न लकुम। फला तजअलू लिल्लाहि, लिल्लाहि लफ्ज़ जलाला है, लेकिन इससे पहले क्योंकि ज़ेर नज़र आ रही है आपको लाम के नीचे, लिल्लाहि, लिहाजा हम इसको मोटा नहीं पढ़ेंगे। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, अन पे इख्फा हो जाएगा, एक अलिफ के बराबर गुन्ना हो जाएगा, बारीक रखेंगे। अंदादन, दाऊं के ऊपर इदगाम हो रहा है वाव के साथ, दाऊं पे भी एक अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। अंदादन व अंतुम, अगेन इख्फा, नून साकिन के बाद ता है। अंतुम तालमून,
أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم إن كنتم إن पे भी इख्फा कुन पे भी इख्फा وإن كنتم في रोई रॉ मोटा है आगे यायलीन है यायलीन बारीक होती है रोई जैसे गई नई वैसे रोई रोई बिम मिम्मा बिम पे इदगाम हो रहा है तनवीन थी बाद दो जेर बिन आगे आ गया यरमलून में से मीम तो बा की जेर को मीम के साथ ज्वाइन करें नून की आवाज खत्म हो रही है रोई बिम बिम पे इदगाम वाला गुन्ना और आगे मीम शत का गुन्ना मिम्मा दो गुन्ने आ रहे हैं रोई बिम मिम्मा रोई बिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना नज़लना ना एक अलिफ लंबा है आइन सिंगल हरकत ला अगेन एक अलिफ लंबा नज़लना अला अब्दिना अब पा पे कलकला हो रहा है अब्दिना फ़तू यहाँ पे अब फा के साथ आपको जो अलिफ नजर आ रहा है उसके ऊपर हम हमजा है सॉरी हमजा कह रही हूँ जज्म है तो जज्म की सूरत में अलिफ जो होता है वो हमजा बन जाता है यानी उसको फिर झटके के साथ उसकी अदायगी होती है ये साइलेंट है ना हमजा हमजा साइलेंट हो गया साइलेंट हमजा हमेशा झटके के साथ पढ़ा जाता है तो फ तो यानी आवाज और सांस दोनों रुक जाते हैं इस वजह से एक जर्क सा फील होता है अगर ये जज्म ना होती तो ये फातू था अलिफ मद्दा था लेकिन अब यहाँ पे ये अलिफ मद्दा नहीं बल्कि हमजा है तो फा जबर हमजा फ फ तू बिसूरतिम बिसू सीन अ, सबका ठीक ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्योंकि उर्दू में बहुत कॉमन यूज होता है वाव मद्दा के साथ है रॉ मोटी हो जाएगी तिम तिम पे अगेन इदगाम हो रहा है उन्ना के साथ करेंगे तिम नून की आवाज बिल्कुल खत्म हो जाएगी सूरतिम मिम मिस्ली आगे भी पहले दो इदगाम इकट्ठे हैं लेकिन एक तनवीन के साथ है मीम के अंदर और एक नून का इदगाम मीम के अंदर है तिम मिम मिस्ली सूरतिम मिम मिस्ली मिस सा सीटी के साथ नहीं पढ़ना मिस्ली नहीं है मिस्ली वदउ वद दाल पे कलकला हो जाएगा यहाँ पे भी आपको वाव के बाद अलिफ नजर आ रहा होगा जो कि खाली है खाली हरूफ जैसे मैंने पहले भी बताए थे कि उनको नहीं पढ़ा जाता फदउ शुहदाकुम हमजा की वजह से अलिफ मद्दा पे मद आ रही है शुहदाकुम कुम पे गुन्ना हो जाएगा मीम साकिन के बाद मीम है मिम शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि आगे नून है मिन और आगे दाल है नून साकिन के बाद दाल है तो दाल जो है ना तो हरूफ हल्की में से है ना ही यरमलून में से है तो यहाँ पे हम इख्फा करेंगे शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि निल्लाहि लफ्ज जलाला को बारीक रखेंगे इन कुंतुम सादिकीन इन और कुन दोनों पे एक एक अलिफ के बराबर इख्फा हो जाएगा कुंतुम सादिकीन मीम की आवाज को नहीं चलाना सौ मोटा कॉफ भी मोटा मद्दे आरिस सादिकीन सादिकीन कॉफ जेर के साथ पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत मोटा नहीं करना सादिकीन सादिकीन यूं नहीं सादिकीन 23 आयात हमारी कंप्लीट हो गई हैं सेकंड पेज तक किसी को कोई चीज पूछनी हो तो प्लीज पूछ लें वावलिन बता देना ना वाओलिन जो है मैम मैंने अ, पूछना था। जी एक मिनट पहले मैं बता वाओलिन का बता दूं वाव साइलेंट हाँ। यानी साकिन वाव से पहले जब जबर आ जाती है तो वो वावलीन होती है वावलीन की अदायगी जल्दी की जाती है इसको जो है इंग्लिश का वर्ड पाउच के वजन पे पढ़ा जाता है पाउ के वजन पे बाउ ताउ साउ जाउ हाउ खाउ जैसे यहाँ पे भी बहुत सारी जगहों पे वावलीन आपने देखा है तो इसको जल्दी से पढ़ लेना लंबा करके इसकी अदायगी नहीं होती जैसे वाव मद्दा की अदायगी में हम लंबा करते हैं आवाज बू लेकिन अगर वावलीन होगा तो बाउ बू बाउ तू ताउ सू साउ हु हाउ हाउ जल्दी से अदायगी हो जाएगी इसकी जी दूसरा कौन पूछ रहा था सर
جی السلام جی میم میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ غنہ اور اخفا میں کیا ڈفرنس ہے؟ جی میں بتاتی ہوں، مائک میوٹ کیجیے. غنہ میں نون ظاہر ہو جاتا ہے، اخفا میں نون ظاہر نہیں ہوتا، بس صرف یہی ڈفرنس ہے. غنہ نون شد یا میم شد کا کرتے ہوئے ہم اس لیٹر کو ظاہر کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان الذین ان. لیکن اخفا کرتے ہوئے نون کی آواز تھوڑی سی چھپ جاتی ہے، جیسے کہ اردو میں بھی چھپتی ہے. کنواں، کنواں نہیں کہتے، کنواں کنواں. اینٹیں، اینٹیں نہیں کہتے، اینٹیں. جی چھپا جی چھپا جی نون ہوتا ہے. صحیح. جی جی انگلیاں یا جنگل، جنگل نہیں ہوتا، جنگل جنگل. اسی طرح سے اخفا میں نون تھوڑا سا ہائڈ ہو جاتا ہے، لیکن نون کے مخرج پہ زبان لگتی ہے، لیکن بہت سافٹلی لگتی ہے، بہت نرمی سے لگتی ہے کہ نون ظاہر نہیں ہوتا پوری طرح سے، چھپا سا رہتا ہے. جی نیکسٹ. جزاک فلک. اللہ. مد کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ 2 الف کے برابر پڑھی جائے گی. جی بیٹا دوبارہ پوچھئے، مد کے بارے میں کیا بتایا تھا میں نے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فلک آپ کی آواز نا تھوڑی ڈسٹرب ہے، آپ کا نیٹ شاید خراب ہے. اب آواز آ رہی ہے؟ جی بیٹا اب آ رہی ہے. اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جو گرامر کا لنک شیئر کیا تھا ٹیلی گرام والا، ٹیلی گرام ایپ انسٹال نہیں ہوتی، تو کوئی اور ہے یوٹیوب چینل یا جہاں سے ہم ترجمے کے لیے گرامر سیکھ لیں؟ میرے نالج میں تو نہیں ہے. یوٹیوب پہ ویسے تو بہت سارے گرامر کے لیسن مل جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی آسان طریقے سے بتا رہا ہو تو پھر ہی مزہ ہے نا، ورنہ تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے گرامر، ایک لکھو گے تو 1000 لنک نکل آئیں گے. جی اس طرح سے پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی نا بھی ہم کہاں سے سیکھیں. تو وہ روٹ تو لیٹر آپ کا ٹیلی گرام کیوں نہیں آپ کا انسٹال ہو رہا؟ ٹیلی گرام میں کیا ایشو ہے؟ ٹیچر وہ کنیکٹنگ ہی شو ہوتا رہتا ہے، آگے چلتا ہی نہیں ہے. اچھا